الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ایسے وہ تمام نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو انسانی فطرت کے مطابق کسی کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ محبت ساتھ کام کرنے والے سے بھی ہو سکتی ہے اور اپنے کسی عزیز، کسی رشتہ دار یا کسی پڑوسی سے بھی ہو سکتی ہے، کسی کزن سے بھی ہو سکتی ہے، ماموں یا چچا کے بیٹے سے بھی ہو سکتی ہے، یا آنٹی کی بیٹی سے بھی ہو سکتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ محبت ہماری انسانوں کی فطرت میں شامل ہے۔ یہ محبت ہم اپنے خون میں، اپنے جینس میں لے کر اس دنیا میں آئے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے دی گئی ایک ایسا کام ہے کہ جس میں ہر انسان ہی ملوث ہوتا ہے، اور محبت ہونا فطرت کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ اور آپ کا کسی کے ساتھ محبت کرنا بھی کوئی غیر شرعی نہیں ہے، بشرط یہ کہ اس میں غیر شرعی کام نہ آ جائیں اور شیطان کے نرغے میں آپ نہ پھنس جائیں۔ تو ایسے وہ تمام لڑکے اور لڑکیاں جو کسی کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا فریق بھی راضی ہے، لیکن اس لڑکی یا لڑکے کے گھر والے نہیں مان رہے، یا اس کے گھر والے نہیں مان رہے، یا اس کے چچا نہیں مان رہے، یا ماموں بیچ میں آ رہے ہیں، یا بھائی اچھا نہیں سمجھ رہے، یا برادری کا مسئلہ آ گیا ہے، یا پھر ذات پات کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، یا پھر فرقہ واریت کی بنیاد بیچ میں آ رہی ہے، یا پھر کوئی ایسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، غریبی امیری کا فرق آ گیا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ رشتہ ہونا، یہ شادی ہونا، یہ نکاح سنت رسول کے مطابق ہونا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ ناممکن کو دیکھتے ہوئے یہ دونوں عاشق، یہ لڑکا اور لڑکی پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ اب صرف رب ہی کوئی معجزہ دکھا دے اور کوئی ایسے راستے بنا دے کہ ان کی یہ محبت پایا تکمیل کو پہنچ جائے، اور سنت کے مطابق نکاح کر کے، شادی کر کے ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو جائیں۔ تو سامعین کرام، اگر ایسا معاملہ ہے اور بیچ میں رکاوٹیں ہیں اور کچھ ایسے لوگ بیچ میں آ رہے ہیں جنہیں نہیں آنا چاہیے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اس شادی کو، اس نکاح کو کر دینا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ بیچ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو ایسی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے اور ایسے اس شادی کے لیے راستے بنانے کے لیے اور اس رشتے کو طے کروانے کے لیے آج ایک حیرت انگیز عمل، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اور ایسے راستے بناتا ہے جو دلوں کو بھی پلٹ دیتا ہے اور ذہن بھی پلٹتے دیکھے ہیں۔ اور ہم نے اس وظیفے کے کرنے والے کے ساتھ ایسے معجزے دیکھے ہیں کہ وہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ صرف 12 دن ہی پڑھا ہے اور 12ویں دن سے پہلے ہی معاملات حل ہو گئے ہیں، مسئلے ختم ہو گئے ہیں اور حاجتیں پوری ہو گئی ہیں۔ یہ ایسا ہی وظیفہ ہے اور اتنا ہی باکمال اور مجرب ہے۔ یہ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں تحریر ہے اور کئی ایک بزرگوں نے بھی نقل فرمایا ہے۔ تو طریقہ کار نوٹ کر لیں، اور پسند کی شادی کے لیے اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ آپ یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں اور پھر معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور راستے کھلتے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ باوضو حالت میں عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے کمرے میں بیٹھ جائیں، آپ کے علاوہ کوئی نہ ہو اور نہ کوئی چہل قدمی ہو، نہ کوئی اور شخص وہاں پر موجود ہو، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے 11 بار درود شریف پڑھیں۔ 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد پھر 1200 مرتبہ انتہائی توجہ، یکسوئی کے ساتھ اپنا مقصد اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے، اپنی حاجت اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے 1200 بار یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع
العجائب بالخیر یا بدیع پڑھیں، پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر اللہ رب العالمین سے اپنی خواہش کا اظہار کریں، اللہ رب العالمین سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، اپنے مقصد کے حصول کے لیے دعا کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے، اندھیرے کمرے میں تنہا بیٹھ کر پڑھنا ہے، 1200 بار روزانہ پڑھنا ہے، ناگا نہیں کرنا، 12 دن مکمل کرنے ہیں، اور 12ویں دن سے پہلے پہلے آپ کو خوشی مل جائے گی، اور ایسے راستے بن جائیں گے، ذہن پلٹ جائیں گے، دل و دماغ آپ کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو رکاوٹیں بن رہے ہیں وہ خود رشتہ لے کر آئیں گے، خود طے کریں گے، اور وہ لوگ جو رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے بیچ میں سے ہٹ جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور دماغوں کو موڑنے والے کے کرم سے آپ کا یہ رشتہ طے ہو جائے گا، اور آپ کو اپنا محبوب مل جائے گا، اور پھر آپ شریعت کے مطابق اس سے نکاح کریں، شادی کریں۔ اللہ رب العالمین تمام ایسے شرعی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے جو شریعت کے مطابق ایک دوسرے کو پانا چاہتے ہیں اور دھوکہ اور فراڈ نہیں کرنا چاہتے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔